اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ الاحزاب آیت 24۔ یعنی مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، سو ان میں سے بعض اپنی جانیں دے چکے اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اوصاف کے بارے میں فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ایک انسان نجات پا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تپتی ریت پر لٹائے گئے، ہر قسم کا دکھ دیے گئے جسے سن کر اور پڑھ کر انسانیت شرمسار ہو جائے، لیکن ان بندگان خدا نے خدا اور اس کے رسول کا ساتھ نہ چھوڑا اور دین کی سربلندی کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کیں جو تا قیامت زندہ رہیں گی۔ پھر اس دور آخر میں جو مسیح موعود و مہدی مسعود کا دور ہے، اس میں بھی قرآنی ارشاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق صحابہ کی ایک ایسی جماعت قائم ہوئی جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق بنی، اور اس جماعت نے بھی صحابہ کا رنگ اپنے اندر اس طور پر پیدا کیا کہ دور اول دور آخر سے مل گیا۔ آج خاکسار آپ کے سامنے دور اول کے ایک جاں نثار صحابی حضرت عمار بن یاسر اور دور آخر کے ایک فنا فی اللہ و فنا فی الرسول صحابی حضرت برہان الدین جہلمی رضی اللہ عنہم کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ابتدائی اور جاں نثار صحابی حضرت عمار بن یاسر تھے۔ ان کے والد حضرت یاسر یمن کے تھے اور مکہ میں اپنے بھائی کی تلاش میں آئے تھے، لیکن مکہ میں ہی رہائش پذیر ہو گئے اور ابو حذیفہ مخزومی سے حلیفانہ تعلق قائم کیا، جنہوں نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ سے ان کی شادی کروا دی، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ جب اسلام آیا تو حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن یاسر ایمان لے آئے۔ سامعین کرام، آپ کے اور آپ کے والدین کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ظلم و تشدد کی وہ داستان شروع ہوتی ہے جسے سن کر آج بھی ہر کسی کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آپ انتہائی غریب تھے اور والدہ لونڈی، جن پر ظلم کرنا بظاہر آسان تھا، اور کفار مکہ نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا۔ حضرت عمار جو سمیہ کے بیٹے تھے، انہیں بھی تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور انہیں سخت دکھ دیا جاتا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر مکہ میں ان کمزور لوگوں میں سے تھے جنہیں اس لیے تکلیف دی جاتی تھی کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ آپ اور آپ کے والدین پر ہونے والے مظالم کی تفصیل سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو بنی مخزوم، جن کی غلامی میں سمیہ کسی وقت رہ چکی تھیں، اتنی تکالیف دیتے تھے کہ ان کا حال پڑھ کر بدن میں لرزہ پڑنے لگتا ہے۔ ایک دفعہ جب ان فدایان اسلام کی جماعت کسی جسمانی عذاب میں مبتلا تھی، اتفاقاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف
ورود ہو گیا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور درد مند لہجے میں فرمایا، صبرن آل یاسر فإنا موعدکم الجنہ، یعنی اے آل یاسر صبر کر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ خدا نے تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلہ میں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آخر یاسر تو اسی عذاب کی حالت میں جہاں بحق ہو گئے، اور بوڑھی سمیہ کی ران میں ظالم ابو جہل نے اس بے دردی سے نیزہ مارا کہ وہ ان کے جسم کو کاٹتا ہوا ان کی شرمگاہ تک جا نکلا، اور اس بے گناہ خاتون نے اسی جگہ تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ اب صرف باقی عمار رہ گئے تھے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے انتہائی عذاب اور دکھ میں مبتلا کیا، اور ان سے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر نہ کرو گے اسی طرح عذاب دیتے رہیں گے۔ چنانچہ آخر عمار نے سخت تنگ آ کر کوئی نازیبا الفاظ منہ سے کہہ دیے، جس پر کفار نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد عمار فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار زار رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، کیوں عمار، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ مجھے ظالموں نے اتنا دکھ دیا کہ میں نے آپ کے متعلق کچھ ایسے الفاظ منہ سے کہہ دیے جو غلط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل کا کیسا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل تو اسی طرح مومن ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسی طرح سرشار ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر خیر ہے، خدا تمہاری اس لغزش کو معاف کرے۔ سامعین کرام، ایک ہندو پرکاش دیو جی نے اپنی کتاب سوانح عمری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ان مظالم کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان غریبوں کو پکڑ کر جنگل میں لے جاتے اور برہنہ کر کے جلتی تپتی ریت میں لٹا دیتے اور ان کی چھاتیوں پر پتھر کی سلیں رکھ دیتے اور حکم دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دو، اور یہی حال ان کے بوڑھے باپ کا کیا گیا۔ ان کی مظلوم بی بی جس کا نام سمیہ تھا برہنہ کی گئی اور اسے سخت بے حیائی سے ایسی تکلیف دی گئی جس کا بیان کرنا بھی داخل شرم ہے۔ آخر اس عذاب شدید میں تڑپ تڑپ کر اس ایماندار بی بی کی جان نکل گئی۔ حضرت عمار بن یاسر مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ پتھر ڈھو رہے تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے غبار پونچھا اور فرمایا کہ افسوس، باغی گروہ انہیں مار ڈالے گا۔ عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اس کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی حکیل سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پتھر ڈھو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمار بھی ڈھو رہے تھے۔ حضرت عمار بیمار تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آج عمار ضرور مر جائیں گے کیونکہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بیماری سے اٹھے ہیں، کمزوری بھی بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت عمار کے ہاتھ سے اینٹیں گرا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم آرام کرو۔ سامعین کرام، ذرا سوچیں کہ آج ہم معمولی بیماری اور کمزوری کو بہانہ بنا کر کئی دفعہ دینی مہمات میں شامل نہیں ہوتے، لیکن قربان جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے خدمت اسلام کے اس جذبے پر کہ انتہائی کمزوری کی حالت میں بھی، جس میں جان جانے کا خدشہ ہے، مسجد کی تعمیر میں شامل تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ میں حضرت عمار کو دیکھا۔ ان کا ایک کان کٹ چکا تھا اور ہل رہا تھا، لیکن آپ لڑائی میں مصروف تھے۔ اسی کٹے ہوئے کان کے حوالے سے بنو تمیم کے ایک شخص نے عمار کو اجدا یعنی کان کٹا ہوا ہونے کا طعنہ دیا۔ حضرت عمار نے اسے کہا کہ تو نے میرے بہترین کان کو برا بھلا کہا ہے، یعنی وہ کان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے قربان ہوا، تم اس کو برا کہہ رہے ہو، اس کا مجھے طعنہ دے رہے ہو، یہ تو میرا بہترین کان ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت عمار کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا مقام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کس طرح دلجوئی فرماتے تھے۔
اس بارہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور حضرت عمار کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور میں نے ان کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ حضرت عمار بن یاسر میری شکایت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ہی شکایت کر رہے تھے۔ حضرت عمار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خالد کی حالت نہیں دیکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، جو عمار سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا، اور جو شخص عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے دنیا میں اس بات سے زیادہ کوئی بات محبوب نہ تھی کہ کسی طرح حضرت عمار مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں حضرت عمار سے ملا اور ان سے معافی مانگی، پس وہ راضی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے آنے کی اجازت مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا، پاک اور پاکیزہ شخص خوش آمدید۔ یہ اعزاز تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بخشا۔ سامعین کرام، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پڑھے لکھے صحابی نہیں تھے۔ آپ کی طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، کسی قسم کی سیاست سے ناواقف تھے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ پھیلانے والے منافقین اور باغیوں نے جب مدینہ میں شورش برپا کی تو بدقسمتی سے اپنی سادگی کی وجہ سے آپ بھی وقتی طور پر ان کے جھانسے اور دھوکہ میں آ گئے، لیکن عملی طور پر کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا۔ سامعین کرام، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں میں نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا۔ آپ بوڑھے ہو چکے تھے، طویل القامت تھے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اس نیزے کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، یہ 4تھی جنگ ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ ہمیں مار مار کر حجر کی کھجور کی شاخوں تک پسپا کر دیں، تب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ ابو الجنتری کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پینے کے لیے دودھ لاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جو آخری مشروب پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ چنانچہ دودھ لایا گیا۔ حضرت عمار نے دودھ پیا اور پھر آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ قربان جائیں آپ کے جذبہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا، جنت تلواروں کی چمک کے نیچے ہے اور پیاسا چشمہ پر پہنچ جائے گا۔ آج میں اپنے پیاروں سے ملوں گا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملوں گا۔ گو کہ آپ کی زبان یہ کہہ رہی تھی، جسمی یطیر الیک من شوق علا یا لیت کانت قوت الطیرانی، کہ میرا جسم تو شوق غالب سے تیری طرف اڑنا چاہتا ہے، اے کاش مجھ میں اڑنے کی طاقت ہوتی۔ سامعین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین کی طرف جاتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے یہ کہا کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے پھینک دوں تو میں ایسا کر گزرتا، اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں یہاں بہت بڑی آگ جلا کر اس میں اپنے آپ کو گرا دوں تو میں ایسا ہی کرتا۔ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں گرا دوں اور اس میں اپنے آپ کو غرق کر دوں تو میں یہی کرتا، میں صرف تیری رضا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت علی کے عہد خلافت میں یعنی جنگ صفین میں صفر 37 ہجری میں 94 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص سے محبت کرتے دیکھتے تھے۔
لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار کے متعلق فرمایا کہ وہ ایڑیوں سے لے کر اپنے سر کی چوٹی تک ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ سامعین کرام، حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جنگ بدر کے صحابہ کے جو واقعات اپنے خطبات جمعہ میں بیان فرمائے ہیں، ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، انتہائی سادہ طبیعت ہونے کی وجہ سے آپ ان مفسدین کے جن کا ایمان کمزور تھا اور جو براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب نہیں ہوئے تھے کہ وقتی طور پر دھوکہ میں آ گئے تھے، تو اس بارے میں احباب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے خلاف جو فساد پیدا ہوا اور خلافت کے خلاف جو ساری باتیں پیدا ہوئیں، تو یہ اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ ان لوگوں کی تربیت صحیح نہیں تھی اور بہت کم مرکز میں آیا کرتے تھے۔ ان کو قرآن کریم کا علم بہت کم تھا، دین کا علم بہت کم تھا، اس لیے آپ نے جماعت کو اس وقت تلقین کی کہ اس چیز سے تم لوگوں کو عبرت اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ قرآن کریم کا علم سیکھو، مرکز سے ہمیشہ رابطہ رکھو اور دین کا علم سیکھو، تاکہ اگر آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی فتنہ جماعت میں اٹھتا ہے تو تم لوگ ہمیشہ اس سے بچ سکو۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ پس اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہر کوئی نہ تو مرکز میں آ سکتا ہے اور اس طرح خلافت کے ساتھ ذاتی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ دین کا علم سیکھنا، قرآن کریم کا علم سیکھنا، یہ تو ہر ایک کے لیے اب میسر ہے اور مہیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں MTA کے ذریعہ ہمیں ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اگر چاہیں تو دینی علم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس ذریعے سے جوڑ لیں تو یہ تربیت کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، خلافت سے تعلق قائم ہوتا ہے اور ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے بچانے والا بھی ہے اور دینی علم بڑھانے والا بھی ہے۔ اس لیے اس طرف افراد جماعت کو بہت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو MTA کا ذریعہ مہیا کیا ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک سیرت کو اپنانے کی اور سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ شروع میں خاکسار نے ذکر کیا کہ آج دور آخر کے جس صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا وہ حضرت مولانا برہان الدین جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو باعث ہیں اور اس پر نص قطعی آیت کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم ہے۔ تمام اکابر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا آخری گروہ یعنی مسیح موعود کی جماعت صحابہ کے رنگ میں ہوں گے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور ہدایت پائیں گے۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گروہ کا ایک روشن چراغ تھے جو آپ علیہ السلام سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور قرآن، تفسیر، فقہ اور نحو وغیرہ دینی علوم میں دسترس حاصل کی۔ طب یونانی میں خاص مہارت پیدا کی اور 1885 میں واپس وطن آ کر تحریک الحدیث کے پرجوش کارکن کے طور پر کام کرتے رہے۔ آپ کے ذریعے سے وہاں متعدد اہل حدیث جماعتیں قائم ہوئیں۔ چونکہ اردو، فارسی، عربی اور پشتو اور پنجابی میں بلا تکلف گفتگو کر سکتے تھے، اس لیے آپ سے ملنے اور استفادہ کرنے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ زبان میں بڑا اثر تھا اور ماہر طبیب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں خاص عزت تھی، جس سے ان کے کاروبار پر بھی عمدہ اثر پڑا اور مالی حالت خاصی ترقی کر گئی۔ دور دور سے شاگرد استفادہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ بالخصوص علم حدیث میں آپ نے کئی نامور شاگرد پیدا کیے، لیکن ظاہری علم آپ کو متکبر اور ظاہر پرست نہ بنا سکا، بلکہ باطنی ترقی کے لیے آپ کی پیاس بڑھتی ہی گئی اور آپ روحانی استفادہ کے لیے اس زمانے کے مختلف بزرگوں کے مرید ہوئے اور فیض اٹھانا چاہا، لیکن آپ کی روحانی تسکین نہ ہوئی بلکہ سرگردانی اور بے چینی بڑھتی ہی گئی۔ ایک احمدی شاعر نے آپ کی وفات پر آپ کے بارے میں کیا خوب فرمایا: آگ تھی دل میں نہ تھا ان کو کہیں آرام و چین، جان جائے حق کی راہ میں بس یہی تھے چاہتے۔ سامعین کرام، جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ شائع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسے پڑھ کر حضور کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اس ارادہ سے آپ 1886 میں قادیان پہنچے، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان دنوں ہوشیارپور میں مقیم تھے۔ حضرت مولوی صاحب نے ہوشیارپور کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر دروازہ پر دستک دی اور خادم کے ذریعے اپنے نام اور مقصد کے بارے اطلاع بھجوائی۔ جب خادم اندر گیا تو اسی وقت حضرت مولوی صاحب کو فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں آپ نے پہنچنا تھا پہنچ گئے ہیں، اب یہاں سے مت جانا۔ خادم نے واپس آ کر معذرت کی کہ اس وقت ملاقات کی فرصت نہیں، اس لیے پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ حضرت مولوی صاحب نے خادم سے کہا کہ میرا گھر دور ہے، اس لیے فرصت کے انتظار میں یہیں دروازہ ہی پر بیٹھتا ہوں۔ خادم پھر اندر گیا اور حضور کو حضرت مولوی صاحب کے جواب سے مطلع کیا۔ اس وقت حضور کو عربی میں الہام ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، جس پر حضور نے خادم کو جلدی سے دروازہ کھول کر آپ کو اندر لے آنے کا حکم دیا۔ جب حضرت مولوی صاحب اندر ملاقات کے لیے گئے تو حضور بہت خندہ پیشانی سے ملے اور فرمایا کہ ابھی مجھے یہ الہام ہوا ہے۔ حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ یہاں سے مت ہلیں، جہاں پہنچنا تھا آپ پہنچ گئے ہیں۔ چند دن وہاں رہ کر حضرت مولوی صاحب حضور کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ان دنوں ہوشیارپور میں مرزا اعظم بیگ صاحب بھی مقیم تھے، جن سے آپ کو تعارف تھا، لہٰذا ان سے ملنے چلے گئے۔ دوران ملاقات مرزا اعظم بیگ صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اچھے آدمی تھے مگر اب خراب ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت مولوی صاحب نے وجہ دریافت کی تو کہا بچپن میں یہ لڑکوں سے کھیلا نہیں کرتے تھے اور بہت کم کمرے سے باہر نکلتے تھے، اور ان کے والد صاحب ان سے ناراض رہتے تھے کہ اکثر وقت تنہائی میں کیوں گزارتے ہیں۔ اس پر حضرت مولوی صاحب نے فرمایا الحمدللہ آپ نے مجھے حضرت مرزا صاحب کے بچپن کے متعلق بتا دیا کہ وہ ابتدا ہی سے نیک اور لہو و لعب سے پرہیز کرنے والے تھے، اور ان کی موجودہ حالت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے، نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہیں اور باقی وقت علیحدگی میں گزارتے ہیں۔ عصر کے وقت کوٹھے پر اس تیزی سے چلتے ہیں جیسے کوئی 50 کوس کا سفر کرتا ہے۔ میرا قیافہ یہ ہے کہ یہ دور پہنچنے والا آدمی ہے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے تو پہلے ہی حضور علیہ السلام کے مقید ہو چکے تھے، لیکن سلسلہ بیعت شروع ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر 20 جولائی 1892 عیسوی کو بیعت کی اور باقاعدہ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گئے۔
بیعت کر لینے کے بعد حضرت مولوی صاحب ہر سال قادیان آتے اور روحانی چشمہ سے سیراب ہو کر واپس لوٹتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش ہوتی کہ وہ قادیان میں مستقل طور پر ٹھہر جائیں، مگر حضرت مولوی صاحب عرض کرتے کہ مالی لحاظ سے میں پہلے ہی کوئی خدمت نہیں کر رہا، اس لیے جماعت پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ حضرت مولوی صاحب قادیان تشریف لاتے تو زائرین کو تبلیغ کرتے اور کتب کی طباعت کے کام میں مدد دیتے۔ حضور فرمایا کرتے کہ مولوی صاحب، آپ کے آنے سے مجھے آرام ملتا ہے۔ حضرت مولوی مہر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کر کے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کا پنجابی میں خطاب رکھوایا، جسے حضور نے پسند فرمایا اور ان کا خطاب سن کر بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مولوی صاحب کی طبیعت میں تصوف کا رنگ تھا۔ بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق میں بالکل گداز تھے اور حضور سے اپنے تعلق کو فدائیت اور جانثاری کے لحاظ سے اس معیار تک لے گئے تھے کہ حضرت اقدس سیر کے بعد جب واپس گھر کی طرف آتے تو آپ آگے بڑھ کر حضور کی نالین مبارک یعنی جوتے اپنے کندھے والی چادر سے صاف کر دیتے۔ سامعین کرام، ہم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں سنا کہ کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، لیکن ان تکالیف پر کبھی اف تک نہ کیا۔ انہی تکالیف سے ملتا جلتا نظارہ ہمیں حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 1904 میں حضرت اقدس جب سیالکوٹ تشریف لے گئے تو مولوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضور ایک مرتبہ وہاں خدام کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ کسی عورت نے کھڑکی سے حضور پر راکھ ڈالی۔ حضور آگے نکل چکے تھے، اس لیے راکھ مولوی صاحب کے سر پر پڑی۔ اس بظاہر ذلیل کرنے والے فعل سے مولوی صاحب کی روح وجد میں آ گئی اور انہوں نے محویت کے عالم میں پنجابی میں کہا، پا اے مائیں پا، پا اے مائیں پا، یعنی اے محترمہ اور راکھ ڈالو تا حق کے راستے میں اس قسم کے سلوک سے میں پوری طرح لطف اندوز ہو سکوں۔ سامعین کرام، اسی پر بس نہیں، حضرت اقدس علیہ السلام جب سیالکوٹ سے واپس تشریف لائے اور حضرت مولوی صاحب آپ کو الوداع کہنے کے بعد پیچھے رہ گئے تو بعض شریروں نے آپ کی بے عزتی کی، بلکہ پکڑ کر منہ میں گوبر ڈھونس دیا۔ اس پر بھی مولوی صاحب وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اس پر بھی مولوی صاحب پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور مخالفین کو کوسنے یا واویلا کرنے کی بجائے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، او برہانہ اے نعمتاں کتھوں، او برہانہ اے نعمتاں کتھوں، یعنی اے برہان الدین، یہ نعمتیں روز روز اور ہر شخص کو کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ عشق کا وہ مقام ہے جس کا ذکر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عربی شعر میں کیا ہے، یعنی اے میرے پیارے رب، تیری راہ میں جو مصائب و ابتلا آتے ہیں ان میں بھی ہم راحت و آرام پاتے ہیں اور وہ ہماری مسکراہٹیں ہم سے نہیں چھین سکتے۔ سامعین کرام، کہاں شہرت کا زمانہ تھا کہ ہر قسم کا علم ہونے کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے مرید تھے اور مالی لحاظ سے ہر قسم کی کشائش تھی، لیکن پھر امام وقت پر ایمان لانے کے نتیجہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے نتیجہ میں دنیا سے کاٹے گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، مریدوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ شخص جس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی اس پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ مخالفین نے آپ کو دکھ پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آپ کے فرزند حضرت مولوی عبد المغنی صاحب کا بیان ہے کہ والد صاحب کی زندگی نہایت تنگی میں گزری۔ گھی مہینوں ہمارے گھر میں نہیں آتا تھا، کبھی کبھار نقدی میسر ہوتی تو تلوں کا تیل گھی کی جگہ استعمال کرتے، گوشت کہیں سے ہدیہ آ جائے تو آ جائے، ورنہ بازار سے خرید کر پکانا ہماری مالی طاقت سے باہر تھا۔ ایندھن ملتا نہیں تھا کہ سالن تیار کیا جا سکے یا روٹی اچھی طرح پکائی جا سکے، اس لیے آپ کی اہلیہ شہتوت کے خشک پتے جمع کرتیں اور انہیں جلا کر نیم پختہ سالن اور روٹی تیار ہوتی۔ ان پتوں پر دال وغیرہ کا پکانا مشکل تھا، اس لیے کچی دال کو بھون لیا جاتا
اور پھر اسے چکی میں پیس لیا جاتا اور پتوں کی آگ پر پانی گرم کر لیا جاتا اور اس صفوف میں ملا لیا جاتا اور نمک مرچ ڈال کر اس سے روٹی کھائی جاتی۔ کسی وقت سبزی کھانے کو جی چاہتا تو شہتوت کی تازہ کونپلیں یا بیری کے تازہ اور کچے پھل پکا کر بطور سبزی استعمال کرتے۔ سامعین کرام، حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سخت حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور خدا تعالیٰ کی خاطر درویشانہ زندگی کو اختیار کر لیا۔ تاہم ان کو اس امر کا شدید احساس تھا کہ وہ تنگ دستی کی وجہ سے کوئی عظیم الشان مالی خدمت بجا لا نہیں سکے۔ سامعین کرام، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قادیان دارالامان میں حضرت اقدس علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ شہ نشین پر جلوہ افروز تھے کہ مولوی صاحب نے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بے اختیاری کی وجہ سے ہچکی بند گئی۔ حضور نے رونے کی وجہ دریافت فرمائی، لیکن حضور جتنا پوچھتے آپ اتنا ہی زور سے رونے لگ جاتے۔ آخر تسلی دلانے پر مولوی صاحب نے عرض کیا، حضور خدا تعالیٰ کا مسیح آ گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ دین کے لیے قربان کر سکوں۔ ہم سنا کرتے تھے کہ مسیح آئے گا تو خزانے لٹائے گا، اور حضور نے خوب خزانے لٹائے، لیکن میں تو پھر بھی جھڈو کا جھڈو ہی رہا، یعنی ناکارہ کا ناکارہ ہی رہا۔ یہ کہہ کر چیخیں مار کر پھر رونے لگے۔ اس پر حضور نے نہایت شفقت و محبت سے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں اور کوئی فکر نہ کریں، آپ نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے ہیں، اب رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، یعنی مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں کیں اور انتہا درجہ کی قربانیاں کیں اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کو پا لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کی عاجزی، انکساری اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق کا یہ عالم تھا کہ 1903 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مقدمہ کرم دین کے سلسلے میں جب جہلم تشریف لے گئے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آپ حضور کی سواری کے آگے آگے عجیب مجذوبانہ حالت میں چل رہے تھے اور بار بار لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ پیلی کے گھر نارائن آیا، پیلی کے گھر نارائن آیا، یعنی ایک چونٹی معمولی اور غریب کے گھر خدا کا بروز آیا ہے۔ سامعین کرام، 12 ستمبر 1905 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتلایا گیا کہ 2 شہتیر ٹوٹ گئے۔ نیز الہام ہوا، عیسیٰ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے۔ ان الہامات میں 2 عظیم الشان رفقا کی وفات کی المناک خبر تھی۔ چنانچہ 11 اکتوبر 1905 عیسوی کو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جس نے ساری جماعت کو ہلا کر رکھ دیا، اور دوسرے شہتیر حضرت مولوی برہان الدین جہلمی تھے جو 3 دسمبر 1905 عیسوی کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی وفات پر فرمایا، ان کو ایک فقر کی چاشنی تھی، قریباً 22 برس سے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ جب آئے تو میں ہوشیارپور میں تھا، اس جگہ میرے پاس پہنچے، ایک سوزش اور جذب ان کے اندر تھا اور ہمارے ساتھ ایک مناسبت رکھتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک وہ مقام و مرتبہ تھا جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد مدرسہ احمدیہ کے قیام کی بات ڈالی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں سے اچھے اچھے لوگ مرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی عبد الکریم صاحب جو ایک مخلص آدمی تھے، اور ایسا ہی اب مولوی برہان الدین صاحب جہلم میں فوت ہو گئے، اور بھی بہت سے مولوی صاحبان اس جماعت میں فوت ہوئے، مگر افسوس کہ جو مرتے ہیں ان کا جانشین ہم کو کوئی نظر نہیں آتا۔ الغرض، آپ کی وفات تا قیامت خدمت دین کرنے والے علماء پیدا کرنے کے لیے مدرسہ احمدیہ کی بنیاد کا سبب بنی، جو آج جامع احمدیہ کے نام سے دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس مقدس ادارہ سے نکلے ہوئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مبلغین کرام تبلیغ اسلام احمدیت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسفن علی فراق قوم
ہم المصابیح والحسون والمدن والمزن والرواسی والخیر والامن والسکون، یعنی ہائے افسوس ان لوگوں کی جدائی پر جو دنیا کے لیے سورج کا کام دے رہے تھے اور جو دنیا کے لیے قلعوں کا رنگ رکھتے تھے۔ لوگ ان سے نور حاصل کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذابوں اور مصیبتوں سے دنیا کو نجات ملتی تھی۔ وہ شہر تھے جن سے تمام دنیا آباد تھی، وہ بادل تھے جو سوکھی ہوئی کھیتیوں کو ہرا کر دیتے تھے، وہ پہاڑ تھے جن سے دنیا کا استحکام تھا، اسی طرح وہ تمام بھلائیوں کے جامع تھے اور دنیا ان سے امن اور سکون حاصل کر رہی تھی۔ سامعین کرام، یہ وہ اشعار ہیں جو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی وفات پر ایک مجذوب نے پڑھے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار کو درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہایت ہی عجیب نقشہ ایک سالے بزرگ کی وفات کا ہے۔ یہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ کے انبیاء کی صحبت حاصل ہوتی ہے، یہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے انبیاء کا قرب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے قائم کردہ خلفاء کے بعد دوسرے درجہ پر دنیا کے امن اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسے لوگ بڑے لیکچرار ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ایسے لوگ خطیب ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ایسے لوگ پھر پھر کر لوگوں کو تبلیغ کرنے والے ہوں۔ ان کا وجود ہی لوگوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا موجب ہوتا ہے، اور جب کبھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے ابھی اس قوم پر مت نازل ہو، کیونکہ اس میں ہمارا ایسا بندہ موجود ہے جسے اس عذاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی، پس اس کی خاطر دنیا میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر جماعت کے دوستوں کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس نے محبت میں محو ہو کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا، اب اسے خدا سے اور خدا کو اس سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ عشق کی گرمی ان دونوں کو آپس میں اس طرح ملا دیتی ہے جس طرح ویلڈنگ کیا جاتا ہے اور دو چیزوں کو جوڑ کر آپس میں بالکل پیوست کر دیا جاتا ہے۔ پس اپنے اندر عشق پیدا کرو اور وہ راہ اختیار کرو جو ان لوگوں نے اختیار کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔